شادی کی پہلی رات سمیرا کو پیٹ میں درد محسوس ہوا۔ اسے شدید قسم کا درد تھا جس نے رومان کو بے چین کر دیا۔ رومان اسے ہسپتال لے گیا تو ڈاکٹروں نے بتایا کہ اس کو آخری سٹیج کا کینسر ہے اور آپ کی بیوی کے پاس صرف 50 دن کا وقت ہے۔ یہ سن کر رومان بہت پریشان ہوا۔ شادی کے بعد اس نے جو خواب دیکھے تھے وہ سارے چکنا چور ہو چکے تھے۔ سمیرا نے اپنے شوہر سے درخواست کی کہ میں یہ 50 دن آپ کے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں، میں پوری دنیا کی سیر کرنا چاہتی ہوں۔ رومان نے سمیرا کی آخری خواہش پوری کی اور اپنی تمام پراپرٹی فروخت کر کے 50 دنوں میں 50 ممالک کی سیر کرنے کا منصوبہ بنایا۔ 30 دنوں میں 30 ممالک کی سیر ہو چکی تھی۔ جب آخری دن دونوں امریکہ کی سیر کے لیے جا رہے تھے تو فلائٹ کے دوران ایک امریکی ڈاکٹر نے سمیرا کے چہرے کی طرف دیکھا تو پائلٹ سے کہا۔ وہ دونوں ہم جماعت تھے۔ دونوں کا تعلق بہت خوشحال گھرانے سے تھا جہاں دولت کی ریل پھیل تھی۔ ابتدا میں معمولی سی دوستی تھی، پھر یہ دوستی محبت میں تبدیل ہو گئی تھی، اور محبت بھی ایسی کہ ایک دوسرے کو دیکھے بغیر چین نہیں ملتا تھا۔ آخری سیمسٹر میں سمیرا کو ہلکا ہلکا سا درد ہونے لگا تھا۔ شروع میں تو وہ اس درد کو معمولی سمجھتے رہی۔ جب اس کی شدت بڑھنے لگی تو اس نے شہر کے سب سے اور مہنگے اسپتال میں اپنا تفصیلی چیک اپ کروایا۔ جب رپورٹ سامنے آئیں تو ان میں ایک بھیانک انکشاف تھا۔ وہ کسی ایسی پراسرار بیماری کا شکار ہو گئی تھی جس کا شکار لاکھوں افراد میں سے چند ہی لوگ ہوتے تھے اور ابھی تک دنیا میں کوئی علاج دریافت نہیں ہوا تھا۔ یہ بیماری آہستہ آہستہ مریض کو موت کی طرف لے جاتی تھی۔ اس مرض میں مریض کا درد آہستہ آہستہ بڑھتا جاتا ہے اور ڈاکٹر صرف درد کو کم کرنے کی دوا دیتے ہیں اور اس کے علاوہ وہ مریض کی کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ اس کے گھر والوں نے احتیاط کے طور پر شہر کے 4 یا 5 اور مشہور ڈاکٹروں سے رجوع کیا لیکن کوئی اچھی خبر نہ ملی۔ سمیرا کو کینسر تھا جو کہ اپنے آخری سٹیج پر تھا۔ ڈاکٹر سمیرا پر ناراض بھی ہوئے تھے کہ اگر آپ کو اس قسم کا درد پہلے محسوس ہوتا تھا تو آپ نے ڈاکٹر سے رجوع کیوں نہ کیا۔ تو سمیرا نے یہی کہا کہ یہ معمولی نوعیت کا درد تھا جو کہ پین کلر سے ٹھیک ہو جاتا تھا۔ ابھی تک سمیرا نے اپنی بیماری کا رومان کو نہیں بتایا تھا۔ وہ اس کو کوئی دکھ نہیں دینا چاہتی تھی لیکن اب کوئی اور چارہ بھی نہیں تھا۔ ایک دن اس نے اپنے رومان کو شام کے وقت ایک کیفے میں ملنے کا کہا۔ دونوں مقررہ وقت پر پہنچ گئے۔ اب سمیرا نے تمام صورتحال سے رومان کو آگاہ کیا۔ یہ خبر سن کر گویا آسمان اس کے سر پر ٹوٹ پڑا تھا۔ وہ بالکل گمسم ہو گیا تھا۔ لفظوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اچانک یہ سب کیا ہو گیا۔ وہ خواب جو دونوں نے مل کر آنے والی زندگی کے بارے میں دیکھے تھے وہ سب چکنا چور ہو گئے تھے۔ دونوں بس ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے گمسم بیٹھے تھے۔ سمیرا کی آنکھوں سے آنسو روا تھے اور ضبط کے باوجود رومان کی آنکھوں سے بھی آنسو چھلکنے کو تیار تھے۔ سمیرا نے رومان سے کہا کہ اس کی سب سے بڑی خواہش تھی کہ وہ اس کے ساتھ دنیا کے چند تاریخی مقامات کی سیر کو جائے اور خاص کر پیرس کے ایفل ٹاور پر اس کے ساتھ کچھ وقت گزارے۔ ڈاکٹروں کے مطابق سمیرا کے پاس صرف 50 دن کا وقت اور یہ 50 دن اپنے شوہر کے ساتھ گھومنا چاہتی تھی، دنیا کے خاص ممالک میں تاریخی مقامات کی سیر کرنا چاہتی تھی اور اس نے اپنی اس خواہش کا اظہار اپنے شوہر کے سامنے بھی کیا۔ رومان کے لیے یہ بہت بڑی خبر تھی جب اسے اس بات کا علم ہوا کہ وہ سمیرا سے جدا ہونے والا ہے اور اس کے پاس صرف 50 دن کا وقت ہے اور اب سب کچھ ختم ہو رہا ہے۔ رومان نے کہا کہ وہ کوشش کر کے اس کی یہ تمنا پوری کر سکتا ہے۔ دونوں گھرانوں میں پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی۔ دونوں کے گھر والوں بھی سمیرا کی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے اپنے وسائل خرچ کرنے سے گریزاں بھی نہیں تھے۔ سب سے پہلے انہوں نے فرانس کا دورہ کیا۔ وہ سب سے پہلے ایفل ٹاور پر پہنچے۔ وہ کئی گھنٹے ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ایفل ٹاور کو دیکھتے رہے۔ وہ جتنے دن پیرس میں رہے روز ایفل ٹاور جاتے اور ان کی محبت میں دن بہ دن شدت آتی رہی۔ وہ لڑکی بہت خوش تھی۔ اس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش پوری ہو رہی تھی لیکن اس کے درد میں بھی شدت آتی جا رہی تھی۔ پیرس کے بعد انہوں نے جاپان کا رخ کیا۔ جاپان سمیرا کے خوابوں کا شہر تھا۔ ان دونوں نے جی بھر کے جاپان کی گلیوں، میوزیم، تاریخی مقامات اور کافی کیفر کا دورہ کیا۔ زندگی کو بھرپور انجوائے کیا۔ ایک دوسرے میں گم رہے۔ اپنے ملک سے نکلنے سے پہلے دونوں شادی کے بندھن میں بندھ چکے تھے۔ اب وقت تیزی سے ختم ہو رہا تھا۔ اس لڑکی کے درد میں بھی دن بہ دن اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ درد کم کرنے والی ادویات کا اثر بھی ختم ہوتا جا رہا تھا۔ ابھی انہیں کئی اور ملکوں کی سیر بھی کرنی تھی لیکن اب سمیرا کا حوصلہ ختم ہو رہا تھا اور رومان اس کو روز بروز گھلتا دے کر گہرے دکھ کا شکار تھا۔ سمیرا کی بڑھتی ہوئی تکلیف کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے وطن واپسی کا فیصلہ کیا۔ وہ 30 ممالک کی سیر کر چکے تھے اور اب سمیرا کی خواہش کے مطابق وہ دونوں امریکہ کے شہر نیو یارک جا رہے تھے۔
فلائٹ کے دوران سمیرہ کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ ایک امریکی ڈاکٹر نے پائلٹ کو مشورہ دیا کہ جہاز کو واپس ایئرپورٹ پر لینڈ کرنا ہوگا کیونکہ اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے۔ اگر پرواز جاری رہی تو شاید پرواز کے دوران یہ لڑکی اس دنیا سے چل بسے۔ ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق جہاز کو دوبارہ لینڈ کرایا گیا۔ واپسی کا سفر لمبا اور تکلیف دہ تھا۔ اس کی تکلیف ناقابل برداشت ہوتی جا رہی تھی اور اس طرح لگ رہا تھا جیسے وہ مر ہی گئی ہو۔ خیر وہ پہلی دستیاب فلائٹ سے اپنے وطن پہنچے۔ ایئرپورٹ تک آتے آتے سمیرہ نیم بے ہوش ہو چکی تھی۔ سمیرہ کو ایئرپورٹ سے سیدھا ہسپتال لے جایا گیا، لیکن کہانی ختم ہونے کا وقت آ گیا تھا۔ ہسپتال پہنچتے پہنچتے سمیرہ اپنی سانسیں پوری کر چکی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک اطمینان بھری مسکراہٹ تھی۔ اس نے اپنی زندگی اپنے شوہر کے ساتھ جی لی تھی۔ اسے زندگی سے کوئی گلہ نہیں رہا تھا۔ اس کا شوہر سمیرہ کے مرنے کے بعد جانے کہاں گم ہو گیا تھا، کسی درگاہ یا کسی مزار پر چلا گیا تھا۔ اس نے سب کچھ کھو دیا تھا اور رحمان کے مطابق اب اس کی زندگی کا مقصد ہی ختم ہو چکا تھا۔ رحمان کے گھر والوں نے اسے بہت تلاش کیا لیکن وہ کہیں کسی کو نظر نہ آیا۔ وہ زندہ تھا یا مر گیا تھا اس کے بارے میں کوئی بھی کچھ نہیں جانتا تھا۔ رحمان کے قریبی دوستوں اور اس کے گھر والوں نے پولیس میں گمشدگی کی رپورٹ درج کرائی اور اس کے علاوہ اخبارات میں اس کے اشتہارات بھی دیے گئے تاکہ کسی طرح معلوم ہو سکے کہ آخر رحمان گیا کہاں، زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا۔ سمیرہ اس کی زندگی کا سرمایہ تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کی بیوی اسے یوں اچانک چھوڑ کر چلی جائے گی۔ تقریباً 3 سال کے بعد رحمان کے دربار میں اس کے دوست نے پہچان لیا۔ اس کی حالت بگڑ چکی تھی، لمبے لمبے بال تھے، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ 3 سال نہایا نہیں۔ لمبے بالوں کے علاوہ اس کی داڑھی بھی بہت بڑی ہو چکی تھی، مگر اس کے دوست نے پھر بھی اسے پہچان لیا۔ اس کے گھر والوں کی اطلاع دی اور بعد میں رحمان کو گھر لایا گیا۔ رحمان کے والدین خصوصاً اس کی ماں اپنے بیٹے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی کیونکہ وہ اپنے بیٹے کے غم میں دن بہ دن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ وہ بیمار پڑ رہی تھی لیکن رحمان کو دیکھتی اس کی سانسیں بحال ہونا شروع ہو گئی تھی۔ رحمان کے والدین اس کو شادی کرنے پر مجبور کر رہے تھے لیکن رحمان کے بقول میں شادی کے لیے دماغی اور دلی طور پر تیار نہیں۔ سمیرہ کے جانے کے بعد میری زندگی اجڑ چکی ہے، مگر والدین کے اصرار پر میں نے دوبارہ شادی کی اور میری زندگی میں امبر آئی جو کہ خوش قسمتی سے اچھی لڑکی تھی۔ میرے غموں کو سمجھتی تھی، اس بات سے واقف تھی کہ میں 3 سال تک گھر سے دور رہا اور بھیس بدل کر دربار پر پڑا رہا۔ شادی کے 4 سال بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بیٹی عطا کی۔ پورا خاندان خاص طور پر میری بیوی امبر بہت خوش تھی کیونکہ ہم تو اب یہی سمجھ رہے تھے کہ ساری زندگی بے اولاد رہیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم پر اپنا کرم کیا۔ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے میری ماں بہت پریشان تھی اور امبر کے ساتھ اس کا رویہ بھی ٹھیک نہیں تھا، لیکن اب بیٹی پیدا ہونے کی وجہ سے وہ رویہ ٹھیک ہو گیا تھا۔ ہمارے گھر کے حالات تو ٹھیک ہو چکے تھے لیکن پڑوسیوں کے حالات ویسے کے ویسے تھے۔ وہ اب بھی لڑتے جھگڑتے تھے کیونکہ ہمارے پڑوس میں میرا دوست احمد اور اس کی بیوی رہتے تھے اور ان کے حالات بھی لگ بھگ ہمارے ہی جیسے تھے۔ شادی کے 3 سال گزر جانے کے باوجود ان کی اولاد نہیں تھی۔ خیر احمد کی ماں وفات پا چکی تھی اور ساس بہو کا جھگڑا تو نہیں رہتا تھا، بس احمد اور اس کی بیوی میں ہی تو میں ہو جاتی تھی۔ لیکن سب سے بڑا مسئلہ ہمارے گھر میں تھا کیونکہ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے ماں کا رویہ امبر کے ساتھ ٹھیک نہیں تھا۔ ماں کے لحاظ سے شادی کے کچھ ماہ بعد بیوی امید سے ہو جاتی ہے اور شادی کے پہلی سالگرہ پر 1.5-2 ماہ کا بچہ بھی ہو جاتا ہے۔ ماں کے نزدیک مرد کو کوئی بیماری نہیں ہوتی، سارا مسئلہ عورت کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ اس طرح کے خیالات میری ماں رکھتی تھی جن کی وجہ سے میں کافی پریشان تھا۔ خیر اب بیٹی پیدا ہونے پر ماں کافی خوش تھی۔ اس نے مجھے کچھ پیسے بھی دیے تھے کہ غریب لوگوں میں تقسیم کر دو۔ میں نے مسکرا کر کہا کہ اب غریب تو میں ہونے والا ہوں کیونکہ اب میرے بہت خرچ ہونے والے ہیں۔ یہ سن کر میری ماں نے کہا کہ ایسی باتیں منہ سے نہ نکالو، اللہ کا دیا ہوا ہمارے پاس سب کچھ ہے، بس اولاد کی کمی تھی۔ میں اس گھر میں بچوں کو کھیلتا ہوا دیکھنا چاہتی تھی۔ میں ان عورتوں میں سے بالکل نہیں جو صرف بیٹی کی پیدائش پر ہی خوش ہوتی ہیں۔ بیٹی بھی اللہ کی رحمت ہے اور اللہ کی رحمت پر ہمیں مایوس اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اب میں اس دنیا سے سکون سے جاؤں گی کیونکہ میں تمہاری اولاد دے کر جا رہی ہوں۔ میں نے ماں سے کہا ماں آپ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں، ہماری عمر بھی آپ کو لگ جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ہم پر سلامت رکھے۔ بیٹی کی پیدائش سے کچھ ماہ پہلے میں اپنی بیوی کو ایک اچھے سے ہوٹل میں کھانے کھلانے لے گیا۔ امبر کھانا کھانے میں تکلف کر رہی تھی، حالانکہ یہ بہت اچھا کھانا تھا۔ میں نے امبر سے کہا کہ جی بھر کے کھاؤ، مجھے معلوم ہے کہ تمہیں بھوک لگی ہے لیکن پتہ نہیں کیوں تم کھل کر نہیں کھا رہی۔ امبر مسکرا کر کہنے لگی کہ میں بس زیادہ نہیں کھانا چاہتی۔ اولاد کی پیدائش کے بعد عورت ویسی موٹی ہو جاتی ہے اور اگر میں موٹی ہو گئی تو پھر کیا آپ کا دل مجھ سے بھر نہ جائے۔
میں نے مسکرا کر کہا تم چاہے جتنی موٹی ہو جا مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں، میرے نزدیک تم ویسی ہی رہو گی جیسے پہلے تھی۔ مجھے امبر سے محبت ہو چکی تھی، بالکل ویسی جیسے سمیرا سی تھی۔ سمیرا کے جانے کے بعد میری زندگی تقریباً ختم ہو چکی تھی، لیکن یہ امبر ہی تھی اور اس کا اخلاق تھا جس نے مجھے دوبارہ زندگی دی تھی، جینے کی امید دی تھی جو کہ ختم ہو چکی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد میں امبر کو ایک شاپنگ مال میں لے گیا تاکہ وہ کچھ شاپنگ کر سکے، اپنے لیے کپڑے خرید سکے۔ شاپنگ مال میں مجھے بچوں کے کچھ کپڑے پسند آئے تو میں نے اپنے لیے کچھ خرید لیے۔ اس بات پر امبر مجھ سے کہنے لگی کہ آپ ایسے کیوں کپڑے خرید رہی ہیں، اتنی جلدی کیا ہے؟ میں نے مسکرا کر کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ کا دیا ہمارے پاس سب کچھ ہے، بس میرے دل کی حسرت بھی ہے کہ اپنی اولاد کے لیے کچھ خرید سکوں۔ اس پر امبر خوش ہو گئی۔ کچھ دن بعد امبر کو پیٹ میں درد محسوس ہوا تو میں اس کو الٹرا ساؤنڈ کروانے کے لیے اسے ہسپتال لے گیا۔ ڈاکٹر نے الٹرا ساؤنڈ کیا اور اس کے بعد بتایا گیا کہ آپ لوگوں کے لیے ایک افسوسناک خبر ہے، آپ کی بیوی کے پیٹ میں ہونے والی بچی زندہ تو ہے لیکن وہ معذور ہے، لہٰذا میں یہی مشورہ دوں گی کہ بچی کو ضائع کرا دو تو بہتر ہے، ورنہ ماں کی جان کو بھی خطرہ ہے کیونکہ بچی کی پرورش ٹھیک طریقے سے نہیں ہو رہی۔ یہ سن کر ہم دونوں کے تو ہوش اڑ چکے تھے، خاص کر امبر بہت زیادہ پریشان تھی۔ امبر کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ ہم اپنی بچی کو ضائع نہیں کروانا چاہتے، وہ جس حال میں بھی ہے ہمیں قبول ہے، چاہے وہ معذور بھی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ امبر سے جب پوچھا گیا تو اس نے بھی اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں کسی صورت اپنی بیٹی کو ضائع نہیں کروانا چاہتی، کیونکہ مجھے نہیں معلوم بعد میں ماں بن سکوں گی یا نہیں، لہٰذا میں ایسا رسک نہیں لے سکتی۔ ڈاکٹر نے ہماری بات پر آمین کہا اور یوں ہم واپس گھر آ گئے۔ 9 ماہ بعد ہماری بیٹی کی پیدائش ہوئی۔ ہم نے اس کا نام پہلے سے سوچ رکھا تھا، میں نے اس کا نام رقیہ رکھا۔ باقی تو اور کوئی مسئلہ نہیں تھا، بس وہ 2 ٹانگوں سے معذور تھی۔ رقیہ کی پیدائش پر میری ماں نے بھی صبر کر لیا تھا اور اس کو رب کی رضا سمجھ کر برداشت کر لیا۔ رقیہ جب بڑی ہوئی تو بہت خوبصورت تھی، سارے خاندان کے بہت چہیتی تھی، خاص طور پر احمد اور اس کی بیوی کو بہت زیادہ پیاری لگتی تھی۔ وہ اکثر ہمارے گھر آتے بچی کو دیکھتے، حالانکہ میری ماں نے مجھے منع کیا تھا کہ احمد اور اس کی بیوی بے اولاد ہیں، لہٰذا ان کو رقیہ کے سامنے مت آنے دینا، لیکن میں ان کو سمجھتا تھا کیونکہ میں اور امبر بھی اس چیز سے گزر چکے تھے۔ اولاد ہونے کی وجہ سے لوگوں کا رویہ ہمارے ساتھ بھی ٹھیک نہیں تھا، کسی بھی بچے کی پیدائش پر اگر ہم جاتے تو وہ ہمیں بچے کے سامنے نہ آنے دیتے کہ یہ بے اولاد ہیں۔ میں اس بات کو شرک سمجھتا تھا کیونکہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، لہٰذا میں نے احمد کو اور اس کی بیوی کو اس بات کی اجازت دی کہ آپ جب چاہیں ہمارے گھر آئیں، بچی کے ساتھ کھیلیں اور اسے اٹھا کر اپنے گھر لے جائیں، اس طرح یہ ہماری بچی ہے، اس طرح آپ کی بھی بچی ہے۔ یہ سن کر احمد بہت خوش ہوا۔ کچھ سال بعد ماں ہمیں چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلے گئی۔ ماں کے وفات کے بعد امبر کے والد کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ بزرگوں کا سایہ ہمارے لیے ایک نعمت سے کم نہیں تھا۔ اب اس سائے کے جانے کے بعد ہمیں محسوس ہوا کہ بزرگ کتنی بڑی نعمت ہوا کرتے تھے۔ اب میں اور امبر ایک دوسرے کا سہارا تھے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمارے گھر میں رقیہ کی ولادت ہوئی، ورنہ ہماری زندگی کا کوئی مقصد نہیں تھا۔ اب ہماری زندگی کا مقصد صرف اور صرف رقیہ کی اچھی پرورش تھا تاکہ وہ ایک اچھے انسان بن سکے۔ میرے دوست احمد میری بیٹی سے بہت محبت کرتے تھے۔ عید کے موقع پر یا کسی اور خوشی کے تہوار پر وہ میری بیٹی کے لیے کھلونے اور اچھے اچھے کپڑے لے کر آتے تھا۔ اس کے علاوہ مہینے میں 2-3 دفعہ کھانے پینے کی چیزیں لے کر بھی ہمارے گھر آ جاتا تھا۔ احمد صاحب حیثیت میں ہم لوگوں سے کافی بہتر تھا، اس کا گھر بھی ہم سے بہت بڑا تھا، بس ایک چیز کی کمی تھی اور وہ تھی اولاد کی۔ رقیہ کی پیدائش کے بعد ہماری کوشش تھی کہ اللہ تعالی ہمیں دوسری اولاد سے نوازے، لیکن یہ سب قسمت کی باتیں ہیں، ہمارے نصیب میں شاید دوسری اولاد اتنی جلدی نہیں تھی۔ اب تو ہم میاں بیوی یہی سوچ رہے تھے کہ ہم نے ڈاکٹر کے مشورے پر عمل نہ کر کے بہت اچھا کیا، ورنہ وہ تو یہی چاہتا تھا کہ ہم رقیہ کو ضائع کروا دیتے۔ ہماری بیٹی ٹانگوں سے معذور ضرور ہے لیکن وہ بلا کی ذہین اور خوبصورت ہے۔ ہم اپنی بیٹی کو دنیاوی تعلیم تو حاصل نہ کروا سکے لیکن قرآن مجید کا حفظ کروایا، 5 وقت کی نماز ادا کرتی تھی، ماہ رمضان میں پورے روزے رکھتی تھی۔ وقت اتنی جلدی سے گزر رہا تھا کہ جس کا پتہ بھی نہ چلا۔ وہ رقیہ جو کچھ سال پہلے ہمارے ہاتھوں میں کھیل رہی تھی اب جوان ہو چکی تھی۔ اب ہمیں اپنی بیٹی کی شادی کی فکر ستائے جا رہی تھی۔ وہ ٹانگوں سے معذور تھی، اس لحاظ سے اس کے لیے رشتہ تلاش کرنا اتنا آسان معاملہ نہیں تھا، مگر اب ایسا بھی نہیں تھا کہ ہم اپنی بیٹی کی شادی کسی بڑے عمر کے شخص سے طے کر دیتے یا پھر بس اپنی بیٹی سے جان چھڑوا لیتے۔
ہماری بیٹی ہم پر بوجھ بالکل نہیں تھی، بس ہماری یہی خواہش تھی کہ یہ اپنے گھر کی ہو جائے۔ ہماری زندگی کا کیا بھروسہ تھا، ہمارے گزر جانے کے بعد کوئی تو ہو جو ہماری بیٹی کا خیال رکھے، اس کا سہارا بنے، اس سے محبت کرے، بس یہی ہماری خواہش تھی۔ ایک دن ایسا واقعہ ہوا جس کی ہمیں امید بالکل نہ تھی اور جس نے ہماری زندگی بالکل بدل دی تھی۔ آج جو 20واں روزہ تھا، میں آفس میں بیٹھا تھا تو بیوی کا فون آیا کہ واپسی پر کوئی سامان لے کر آ جائیے گا۔ میں نے امبر سے کہا کہ آج آفس میں بہت زیادہ کام ہے، میں افطار ادھر ہی کروں گا، رات لیٹ گھر آؤں گا۔ تم سامان کی ایک لسٹ بنا کر احمد کا دے دو تاکہ احمد تمہیں وہ سارا سامان لے کر دے دے۔ میں نے احمد کو فون کیا تو وہ گھر میں ہی موجود تھا۔ بیوی نے اسے سامان کی لسٹ دی تو احمد نے کہا کہ میں یہ سامان لے کر آتا ہوں۔ جب احمد بازار کی طرف جانے لگا تب رقیہ نے بھی ضد کی کہ میں بھی انکل کے ساتھ جاؤں گی، مجھے بھی کچھ خریدنا ہے، تو احمد رقیہ کو ویل چیئر پر بازار لے گیا۔ بازار یہاں سے اتنا دور بھی نہیں تھا۔ 1 گھنٹے بعد بیوی نے مجھے فون کیا کہ احمد صاحب اور رقیہ ابھی تک گھر واپس نہیں آئے۔ میں فون کرتی ہوں تو آگے سے کوئی فون نہیں اٹھاتا۔ میں نے پتہ کیا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ پتہ چلا کہ احمد اور رقیہ کا حادثہ پیش آ چکا ہے۔ احمد کو کافی چوٹیں لگی تھیں لیکن رقیہ موقع پر ہی فوت ہو چکی تھی۔ میں نے جب یہ خبر سنی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں آفس سے بھاگتا ہوا بازار کی طرف آیا تو بتایا گیا کہ ہسپتال میں لاش کو منتقل کیا گیا ہے۔ میں ہسپتال میں پہنچا تو ایک بیڈ پر رقیہ کی لاش پڑی تھی۔ میں بہت رویا، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ امبر تک یہ خبر کیسے پہنچائی جائے۔ وہ بار بار مجھے کال کر رہی تھی جبکہ میں رقیہ کی لاش لے کر گھر واپس آ رہا تھا۔ میں جیسے گھر میں داخل ہوا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میری بیوی کی چیخیں بلند ہوئیں۔ پورے محلے میں اس کی آواز گونج رہی تھی۔ محلے والے ہمارے گھر میں اکٹھے ہوئے۔ احمد کو کافی چوٹیں لگی تھیں لیکن وہ اپنے پیروں پر کھڑا تھا۔ میری بیٹی کو غسل دیا گیا تو غسل دینے والی عورت نے کہا کہ رقیہ کے جسم پر خراشوں کے نشانات تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کسی نے اس کو مارا تھا، لیکن میں نے اس عورت کی بات پر اتنا غور نہیں کیا اور سوچا کہ روڈ ایکسیڈنٹ میں بھی تو خراشیں آ سکتی ہیں، اس عورت کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ میں اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو دفن کر کے واپس آیا تو احمد کی بیوی نے ہمیں بتایا کہ امبر عجیب و غریب باتیں کر رہی ہے، کبھی ہنستی ہے تو کبھی روتی ہے۔ میں نے دیکھا کہ امبر کے بال بکھرے ہوئے ہیں، اس کی حالت عجیب تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھی ہے۔ اب اس بات کا مجھے پتہ چلا کہ اولاد کا غم انسان کو پاگل کر دیتا ہے۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ امبر ٹھیک ہو جائے گی، لیکن ایسا بالکل نہ ہوا۔ کئی ماہ گزر گئے لیکن اس کی طبیعت میں بہتری نہ آئی۔ کبھی کبھی وہ بہت عجیب باتیں کرتی، ایسا معلوم ہوتا کہ وہ پاگل بالکل نہیں۔ اچانک وہ کہتے کہ تم رپورٹ درج کیوں نہیں کرواتے، تم پولیس اسٹیشن کیوں نہیں جاتے، یہ معلوم کرو کہ میری بیٹی کو کس نے مارا۔ میں بیوی کی باتوں پر کیسے کم کر سکتا تھا، یہ ایک حادثہ ہے اور حادثے کی رپورٹ میں کیا درج کرواؤں۔ بلکہ مجھے تو احمد نے یہ بھی بتایا تھا کہ میں نے اس گاڑی کا نمبر بھی نہ دیکھ پایا جس نے ہم دونوں کو ٹکر ماری تھی۔ امبر کی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ مجھے بہت سارے لوگوں نے مشورہ دیا کہ اپنی بیوی کو ہسپتال میں داخل کرواؤ، لیکن میں ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ امبر کے علاوہ میرا تھا ہی کون؟ وہ بہت عجیب و غریب باتیں کرنا شروع کر دیتی، کہتی تھی کہ چھت پر مجھے آوازیں آ رہی ہیں، میری بیٹی رقیہ چھت پر ہے، وہ مجھے پکار رہی ہے، ذرا دیکھو چھت پر کون ہے۔ وہ چھت پر جانے کی کوشش کرتی تو میں اسے روک لیتا۔ میں بار بار اس سے یہی کہتا کہ اپنے آپ کو سنبھالو، ہماری بیٹی اس دنیا سے چلی گئی ہے۔ میں خود اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو قبرستان میں دفنا کر آیا ہوں، اپنے آپ کو سنبھالو، کیسے باتیں کر رہی ہو۔ میں اسے ڈاکٹر کے پاس بھی لے گیا، ڈاکٹر کچھ ادویات دے دیتا اور یہ بھی کہتا تھا کہ زیادہ طبیعت خراب ہونے کی صورت میں اب اپنی بیوی کو یہ انجیکشن لگا لیا کریں۔ اب جب بھی امبر کی طبیعت زیادہ خراب ہوتی تو میں اسے نیند کا انجیکشن لگا دیتا، مگر نیند سے بیدار ہونے کے بعد وہ بار بار یہی کہتی ہے کہ آپ ایک دفعہ چھت پر جا کر دیکھیں تو صحیح، یہ آوازیں کیسی آ رہی ہیں۔ میں نے اسے بتایا کہ یہ بلیوں کی آوازیں ہیں جو چھت پر پھرتی ہیں، اور اب تو تم اس بات کو تسلیم کر لو، تم نے خود اپنی بیٹی کی میت اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، تو کیوں اس بات کو ماننے سے انکار کرتی ہو کہ ہماری بیٹی اس دنیا سے جا چکی ہے۔ امبر کی طبیعت مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی تھی، میں تو پہلے ہی صدمے میں تھا اور پھر امبر نے مجھے سنبھالا تھا۔ اب اس دفعہ امبر خود صدمے میں ہے۔ کبھی کبھی دماغ میں یہی آتا تھا کہ اپنی جان لے لوں، کیونکہ یہ اذیت مجھ سے برداشت نہیں ہوتی تھی۔
پھر یہی سوچ کر اپنے ارادے سے باز آ جاتا تھا کہ میرے جانے کے بعد امبر کا کیا ہوگا۔ اس کا تو کوئی سنبھالنے والا ہی نہیں تھا۔ ایک رات اچانک امبر کی طبیعت خراب ہوئی تو میں نے اپنے بیوی کو نیند کا انجیکشن لگا لیا۔ میری بیوی سو گئی اور اس کے بعد میں سونے لگا تو مجھے چھت پر کچھ آوازیں آنا شروع ہوئیں۔ میں نے غور کیا تو وہ رقیہ کی ہی آوازیں تھی۔ یہ بات مجھے ہضم نہ ہوئی۔ میں پسینے سے شرابور ہو چکا تھا اور بار بار اپنے کانوں میں انگلیاں مارتا کہ کہیں یہ ایسے ہی میرا وہم نہ ہو، مگر کچھ نہ کچھ ضرور تھا، کسی کی آوازیں تو ضرور تھیں۔ میں نے ہمت کر کے چھت پر چڑھنا شروع کر دیا اور جیسے چھت پر پہنچا تو سامنے والے منظر کو دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ چھت پر کوئی اور نہیں بلکہ احمد تھا جو کہ رو رہا تھا اور اس کے رونے کی آواز عجیب تھی، جیسے گھٹ گھٹ کر کوئی روتا ہے۔ اچانک اس نے جیسے مجھے اپنے سامنے دیکھا تو پریشان ہوئے اور گھبرا گئے، پھر ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگے، میرے قدموں میں گر کر کہنے لگے کہ مجھے معاف کر دو، اپنی بیوی اور رقیہ سے کہو کہ وہ بھی مجھے معاف کر دے۔ میں اس کی یہ بات سن کر حیران ہوا اور کہا، احمد صاحب آپ کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ نے ایسا کیا کیا ہے؟ وہ ایک حادثہ تھا جس میں آپ کا بالکل کوئی قصور نہیں ہے، یہ سب قسمت کی باتیں ہیں۔ اس کے بعد میں احمد صاحب کو نیچے اپنے کمرے میں لے آیا۔ بیوی میری سو رہی تھی تو دوسرے کمرے میں اس کے ساتھ بیٹھ گیا، اسے ٹھنڈا پانی پیش کیا لیکن اس نے پانی پینے سے انکار کیا۔ وہ بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ مجھے معاف کر دینا، رقیہ ادھر ہے، وہ بار بار میرے خوابوں میں آتی ہے، وہ چھت پر ہے، اگر وہ مجھے معاف نہیں کرے گی تو میں زندہ نہیں رہوں گا۔ اب تو اس کی باتیں مجھے بہت عجیب لگ رہی تھی۔ میں نے کہا، احمد صاحب ایسا کیا ہوا ہے، کھل کر بات کریں۔ کہنے لگا کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، میں بہک گیا تھا، اس چھت پر میں نے رقیہ کو مار ڈالا تھا جبکہ اس کے ہاتھ پاؤں بندھے تھے اور منہ پر پٹی تھی تاکہ اس کی چیخوں کی آواز کوئی سن نہ سکے۔ اس کے بعد بڑی چالاکی سے گاڑی میں ڈال کر میں اس کو بازار لے گیا۔ وہ مر تو پہلے ہی چکی تھی لیکن میں نے حادثے کا رنگ دے کر اس کو پیش کیا، خود کو بھی جھوٹ موٹ کی چوٹیں لگائیں تاکہ کسی کو شک نہ ہو اور سب یہی سمجھیں کہ یہ محض ایک حادثہ تھا۔ میرے دوست مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، میں بہک گیا تھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ وہ مجھ سے معافی مانگنے لگا تو میں نے اسے دھکا دے دیا کہ مجھ سے دور ہو جاؤ، میری بیٹی کے قاتل ہو۔ پہلے میں نے اس کی خوب پٹائی کی، پھر بعد میں نے پولیس کو فون کیا، پولیس اسے پکڑ کر لے گئی۔ آج وہ جیل کے سراخوں کے پیچھے ہے، اس نے اپنے جرم کا اقرار بھی کر لیا ہے۔ امبر جیسے بیدار ہوئی تو میں نے اسے بتایا، اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، وہ ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، لیکن اب بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ میری بیٹی کے قاتل کو کسی صورت معاف نہیں کرنا اور میں اسے پھانسی کے پھندے پر لٹکتا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں۔ احمد کی بیوی بھی یہی چاہتی تھی کہ اس کے شوہر کو سزا ہو اور بار بار یہی کہتی تھی کہ مجھے اپنے شوہر کے ارادوں کا نہیں پتہ تھا، ورنہ میں کبھی اسے رقیہ کے قریب بھی نہیں آنے دیتی۔ میں تو یہ سمجھتا تھا کہ وہ اسے اپنی بیٹی سمجھتا ہے، لیکن اس کے اندر تو شیطان تھا۔ احمد کی بیوی کی وجہ سے بھی مجھے بہت پریشانی تھی کہ وہ اب اکیلی رہ گئی تھی۔ میں اسے اپنی بہن سمجھتا ہوں اور اب وہ ہمارے ساتھ رہتی ہے۔ بس اب ہماری زندگی کا یہی مقصد ہے کہ احمد کو جلد از جلد سزائے موت ہو جائے تاکہ میرے کلیجے کو ٹھنڈک پہنچے۔ دوستوں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کا آئکن لازمی دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ خدا حافظ۔